وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ حضرات، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ لطیفے کو مزاح نگاری ہی کی ایک صنف کہا جا سکتا ہے۔ لطیفے ہر زبان میں کہے اور سنے جاتے ہیں، مگر یہ مزاحیہ ادب کی طرح لکھے نہیں جاتے۔ ان سے متعلق بس یہی کہا جاتا ہے کہ یہ گھڑے نہیں جاتے بلکہ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ہماری روزمرہ گفتگو یا ہمارے ارد گرد پیش آئے واقعات سے نکل کر آتے ہیں۔ جیسے معروف مزاح نگار رشید قریشی نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک مضمون میں لکھا تھا کہ حیدرآباد کے قدیم محلوں میں دن کے مختلف اوقات میں پھیری والے آواز لگاتے ہیں۔ ان کی کافی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ایک روز ان کی بیگم کہیں باہر گئی ہوئی تھیں اور وہ گھر پر اکیلے اپنے پڑھنے لکھنے میں مصروف تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اندر ہی سے بلند آواز سے پوچھا، کون ہے؟ دستک دینے والے نے کہا، پرانا سامان ہے کیا؟ رشید قریشی نے جواب دیا، بیگم صاحبہ گھر پر نہیں ہے۔ اسی قبیل کی ایک اور بات ہمارے ذہن میں آئی۔ معروف مزاح گو شاعر انور مسعود نے ایک مرتبہ کسی محفل میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عہد جوانی میں انہوں نے ایک لڑکی دیکھی جس کے گورے رخسار پر ایک کالا تل تھا، جو انہیں بہت اچھا لگا اور وہ اس پر مر مٹے۔ پھر انہوں نے آگے کہا، بھایا تو مجھے صرف تل تھا مگر شادی ساری لڑکی سے کرنی پڑی۔ اس پر محفل میں خیخہ بلند ہوا تو انور مسعود نے کہا، حضرات، میں نے تو ایک حقیقت بیان کی اور آپ ہنس پڑے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مزاح نگاری صدق بیانی ہے اور سچ بولنا ہمت کا کام ہے۔ انور مسعود مزاح کو صدق بیانی اور ہمت کا کام کہا، مگر ہم نے کبھی سنا تھا کہ کچھ لوگ مزاح کو دوسرے درجے کا ادب گردانتے ہیں، لیکن معروف مزاح نگار یوسف ناظم نے اس کا بڑا کرارا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مزاح نگاری دوسرے درجے کا ادب ہے تو پھر اردو میں پہلے درجے کا ادب لکھا ہی نہیں گیا۔ جس طرح سخن فہم حضرات شعر و ادب سے محظوظ ہوتے ہیں، ویسے ہی لطیفے کا بھی معاملہ ہے۔ اس کی لطافت کو سمجھنے کا شعور جن میں نہ ہو، ایسے افراد کو لطیفہ سنا کر کوفت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص کو ایک صاحب نے لطیفہ سنایا۔ لطیفہ گو نے کہا، ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا۔ سننے والے نے خط کلامی کرتے ہوئے کہا، وہ جنگل کیوں گیا تھا؟ لطیفہ گو کو درمیان میں اس بیتوقع سوال پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ کسی الو کے پٹھے کی تلاش میں گیا تھا۔ خیر، یہ تو ہوئے وہ لوگ جو لطیفہ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نہ لطیفہ دلچسپی سے سنتے ہیں نہ احباب کے درمیان خود کبھی کوئی لطیفہ سناتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سے ان کے دوست نے کہا، یار آپ محفل میں ہمیشہ بت بنے رہتے ہو، نہ لطیفے پر کان دھرتے ہو نہ کبھی خود کوئی لطیفہ ہی سناتے ہو۔ اس پر وہ صاحب بولے کہ میں لطیفہ اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ لوگ سن کر ہنس دیتے ہیں۔ لطیفے سے محظوظ نہ ہونے والوں کی ایک اور قسم ہے۔ مثال کے طور پر ان کو یہ لطیفہ سنایا گیا کہ خالد بھائی اور اسلم بھائی دونوں دوست تھے۔ ان میں روز فجر کی نماز میں مقابلہ ہوتا تھا کہ مسجد کون پہلے پہنچے گا۔ ہوتا یوں تھا کہ ہر دفعہ خالد بھائی سبقت لے جاتے۔ ایک دن اسلم بھائی نے وجہ پوچھ ہی لی۔ خالد بھائی نے بتایا کہ ان کی 2 بیویاں ہیں اور یہ انہی کی مہربانی ہے۔ یہ سن کر اسلم بھائی نے بھی دوسری شادی کر لی۔ الحمدللہ اب اسلم بھائی بھی مسجد میں سوتے ہیں۔ لطیفہ سن کر موصوف کے لبوں پر ہلکا سا تبسم لائے بغیر سر کھجاتے ہوئے بولے، اسلم بھائی بھی مسجد میں سونے لگے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس طرح ایک اور مثال ملاحظہ کیجیے۔ ایک شخص کا آپریشن ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مریض سے کہنے لگے، جعفر تم ڈرنا مت، چھوٹا سا آپریشن ہے، کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل گھبراؤ مت، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر مریض نے کہا، ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میں ہمت بندھائے رکھوں گا، مگر میرا نام جعفر نہیں ہے۔
ڈاکٹر نے کہا یار میرا نام جعفر ہے۔ لطیفہ سننے والے صاحب نے اس پر خیخہ لگائے بغیر سنجیدگی سے سوال کیا یہ کس ہاسپٹل کی بات ہے؟ اس پر لطیفہ گو نے کہا پتہ نہیں آپریشن ہوا یا نہیں، مگر آپ نے اس لطیفے کا ناکام آپریشن کر کے اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ حضرات، ہمارے معاشرے کو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی یا مردانہ تسلط والا معاشرہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم اس بات کے پوری طرح قائل نہیں، کیونکہ مردوں کا تسلط ہوتا تو ہمارے مزاح گو شعرا بیویوں کو موضوع سخن بنا کر اپنے دل کی بھڑاس نہ نکالتے ہوتے، اور جہاں تک لطیفے کی بات ہے اس میں ہر تیسرا لطیفہ بیویوں پر ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس لطیفے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ شوہر کھانے کے دوران اچار مانگے تو سمجھیے کہ بیوی کے بنائے سالن میں دم نہیں، اور یہ بات کھل کر کہنے کا شوہر میں دم نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ برا مان جانے اور روٹ جانے کا دھڑکا لگا رہے تو گھر کا ماحول کھچا کھچا رہتا ہے، لیکن طرفین اگر بدلہ سنج ہو تو گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ مثلا شوہر نے خدرے ناراضگی کے لہجے میں بیوی سے کہا کہ سالن میں نمک تو ہے ہی نہیں۔ اس پر بیوی نے کہا اصل میں آج میں واٹس ایپ پر لگی رہی اور سالن جل گیا۔ اس پر شوہر نے کہا کہ سالن کے جلنے سے نمک نہ ہونے کا کیا تعلق؟ اس پر بدلہ سنج بیوی نے مسکرا کر کہا میں نے جلے پر نمک چھڑکنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانے کی بات چلی ہے تو اسی پر ایک اور لطیفہ ملاحظہ ہو۔ میاں بیوی میں کچھ کہا سنی ہو گئی جو کوئی نئی بات نہیں۔ دو ایک روز آپس میں اختصار کے ساتھ صرف ضروری بات ہوتی رہی، پھر بیوی نے تنازع ختم کرنے کا سوچا، کھانے میں کچھ اسپیشل بنایا، موڈ کو اور خود کو سنوارا تو شوہر نے مسکرا کر کہا آپ نے پھر جھگڑے والی بات کی۔ پھر ایک قہقہہ بلند ہوا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کچھ لطیفے بچوں کی باتوں سے بھی نکل کر آتے ہیں، جیسے ایک نوعمر بچے نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ یہ ابو کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو ماں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولا آج ابو نے کہا میاں واٹس ایپ اور فیس بک کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لنک سینڈ کر دیں۔ اس میں چماٹ لگانے والی کیا بات تھی؟ اسی طرح ایک کسان نے اپنے پوتے سے کہا یہ کھرپی لے اور میرے ساتھ زمین سے آلو نکال۔ اس نوعمر لڑکے نے زمین سے کچھ دیر آلو نکالے اور تھک کر بولا دادا جی آپ کو آلو نکالنے ہی تھے تو آپ نے انہیں زمین میں گاڑا ہی کیوں تھا؟ حضرات، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ لطیفے ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مصنف نہیں ہوتا، مگر دیگر اصناف کی طرح اس کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں سالانہ بنیاد پر ایک بہت بڑی محفل لطیفہ گوئی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا انعقاد زندہ دلانِ حیدرآباد کرتی ہے۔ اس میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ ملک کے دیگر شہروں سے لطیفہ گو حضرات بھی حصہ لیتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد محفل ہوتی ہے جو زندہ دلانِ حیدرآباد کے 3 روزہ جشن کا حصہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی محافل میں شرکت کر کے یا مزاحیہ ٹی وی پروگرامز وغیرہ دیکھ کر ذہنی تناؤ کم کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک ربائی آپ کی نظر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ غنچے تیری تقدیر پہ دل ہلتا ہے، تو ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا ہنس کر بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ عالمگیر اعلان نامہ انسانی حقوق اور ہندوستان۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسیٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ ہر سال 10 دسمبر کو سارے عالم میں یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے۔ چونکہ 1948 میں اس تاریخ کو اقوام متحدہ نے عالمگیر انسانی حقوق کا اعلان نامہ جاری کیا تھا۔ اس کے دیباچے میں کہا گیا تھا کہ انسان کی شخصیت کے وقار اور خدم اور عورت و مرد کی مساوات اور بنیادی انسانی حقوق میں اعتماد کو قائم کیا جائے گا۔ اس اعلان نامے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اٹلی کی عدالتوں نے اس عالمگیر اعلان نامے کو محض اعلان نامہ نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس کو ملکی قانون کے لیے اہم قرار دیا ہے۔
جبکہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججز نے انسانی حقوق کے بل کے حصوں کو اپنے فیصلوں میں استعمال کیا ہے۔ تاہم عالمگیر اعلان نامہ انسانی حقوق کے نفاذ کے 72 برسوں بعد بھی کیا تمام انسانوں کو ان کے وہ تمام حقوق جن کی صراحت اس اعلان نامے میں کی گئی ہے حاصل ہیں؟ آج بھی دنیا کے تمام ممالک امریکہ، یورپ کی تخصیص کے بغیر انسانوں کو تمام حقوق حاصل نہیں ہیں۔ آج انسانیت حقوق کی پیاسی، بھوک سے نڈھال، بے لباس اور بے گھر آسمان کے نیچے جانوروں کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ساری دنیا میں حقوق عدم عمل آوری ہے۔ جہاں ساری دنیا میں انسانیت دم توڑ رہی ہے، وہیں ہندوستان جیسے دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں آج انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ ہندوستان میں ہم انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ حسب ذیل سرخیوں کے تحت لیں گے۔ نمبر 1، بچوں کی حالت۔ نمبر 2، خواتین کی حالت۔ نمبر 3، حوالات میں اموات۔ نمبر 4، اقلیتوں کی حالت۔ نمبر 5، موب لنچنگ۔ نمبر 1، بچوں کی حالت۔ 2019 میں جاری دنیا کے بھوکے بچوں کی اشاریہ میں ہندوستان کے بچوں کی حالت بہت خراب ہے۔ دنیا کے 117 ممالک میں ہندوستان کا مقام 102 نیپال اور بنگلہ دیش سے نیچے ہے۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق تغذیہ کی کمی کے شکار دنیا کے آدھے بچے ہندوستان میں ہیں۔ 40% بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اس طرح ملک میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 40 کروڑ ہے اور یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن آدھے سے بھی کم بچے 6 تا 14 برس عمر کے 54.16% بچے ہی اسکول جاتے ہیں۔ تقریباً 1/3 سے کچھ اوپر بچے صرف 8ویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تقریباً 30 لاکھ بچے گلی کوچوں میں رہتے ہیں اور 150 ملین بچے بندھوا مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہر 6 میں سے ایک بچی 15 سال سے قبل ہی مر جاتی ہے۔ صرف 50% بچوں کو ہی تعلیم تک رسائی ہے۔ 8.1 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ 50% بچے اور 58% بچیاں تیسری سے 5ویں جماعت کے درمیان اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ تقریباً 80% بچے زراعت کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ گو کہ ہندوستان بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن 1992 پر دستخط کنندہ ملک ہے، اس کے باوجود ہندوستان میں عالمی رپورٹ کے مطابق ہر پیدا ہونے والے 1000 بچوں میں ہر 20 سیکنڈ میں 42 بچے مرتے ہیں۔ قومی فیملی ہیلتھ سروے 2006 کے مطابق 5 سال سے کم عمر بچے 61 ملین کرتب بازی کا شکار ہوتے ہیں، 53 ملین بچے کم وزن کا شکار ہیں اور دیگر 25 ملین بچے اپنے قد کے مقابلے میں کم وزن رکھتے ہیں۔ دنیا کے 1/3 ضائع کردہ ویسٹڈ بچے ہندوستان میں رہتے ہیں اور ان کی شرح دیہاتوں اور درجہ فہرست قبائل سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر 3 میں سے ایک لڑکی طبی یا جنسی ہراسانی کا شکار ہوتی ہے۔ سال 2012 میں ہی 9500 بچوں کو قتل کیا گیا۔ 2001 سے 2011 کے درمیان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 48,000 واقعات ہوئے تھے۔ نمبر 2، خواتین کی حالت۔ ملک میں خواتین کی آبادی 48% ہے، لیکن NSSO کی رپورٹ کے مطابق ملک میں منظم شعبے میں حصہ داری صرف 4% ہے، جبکہ یورپ میں خواتین کا حصہ 71 تا 75% ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق انتقال کی شرح کے اعتبار سے بچے کو جنم دینے کے دوران 131 ملکوں میں 120 ہے۔ ملک میں کامگار یعنی کہ لیبر فورس میں خواتین کی حصہ داری 27.2% ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں ان کا فیصد 14.5 ہی ہے۔ حالانکہ دستور ہند عورت اور مرد کے درمیان مساوات کو ہر میدان میں تسلیم کرتا ہے، یہ صنفی امتیاز تعلیم کے شعبے میں بھی واضح ہے، چونکہ صرف 2/3 لڑکیاں ہی 6 تا 17 سال کی عمر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس عمر کے اسکول جانے والے لڑکوں کی تعداد 3/4 ہے۔ جبکہ دیہاتوں میں رہنے والے خواتین میں شرح خواندگی کی شرح 46% ہے اور یہ شرح مردوں کی شرح کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ جبکہ 25% لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے خلاف صرف 15 سال میں کی جاتی ہے، جس کا اثر کم عمر لڑکی کی نشو و نما اور طبعی و ذہنی صحت پر پڑتا ہے، چونکہ قانوناً لڑکی کی شادی کی عمر 18 سال ہے۔
2011 سے 2012 NSS کے مطابق 59.3% خواتین کامگار دیہاتوں میں خود روزگار سے جڑی ہیں، جبکہ 42.8% خواتین شہروں میں خود روزگار سے جڑی ہیں۔ اب 29% کامگار خواتین ہیں، جبکہ 2004 میں یہی تعداد 35% تھی۔ آدھی سے زیادہ خواتین بغیر معاوضے پر کام کرتی ہیں، جبکہ 40% کامگار خواتین زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، جبکہ زمین میں ان کا حصہ صرف 9% ہے۔ آدھی سے زیادہ خواتین کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور 6% خواتین کوئی قیمتی ملکیت کی حامل نہیں ہیں۔ ملک کی خام قومی پیداوار یعنی کہ GDP میں خواتین کی حصہ داری صرف 17% ہے، جبکہ عالمی سطح پر ان کی حصہ داری 37% ہے۔ خواتین کے خلاف جرائم کی شرح 53.9% ہے، جبکہ 92% خواتین ملک میں کبھی نہ کبھی جنسی یا طبعی ہراسانی کا شکار عوامی مقامات پر ہوئی ہیں۔ ملک میں عصمت ریزی کے شکار لڑکیوں کی تعداد بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 3، حوالات میں اموات یعنی کہ کسٹوڈیل ڈیتھس۔ ہندوستان میں 21 اپریل 2017 سے 28 فروری 2018 کے درمیان یومیہ 5 افراد کی موت پولیس حوالات میں ہوئی ہے۔ ایشین مرکز برائے انسانی حقوق کی 26 جون 2017 کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق حوالات میں ہوئی اموات کی تعداد 1530 تھی اور جیلوں میں مرنے کی تعداد 144 تھی۔ حوالات کی اموات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پولیس تحویل میں ہونے والی اموات۔ نمبر 2، عدالتی تحویل یعنی کہ جیلوں میں ہونے والی اموات۔ اور نمبر 3، فوج اور نیم فوجی فورسز کے تحویل میں ہونے والی اموات۔ پولیس اور امن عامہ چونکہ ہندوستان میں ریاستی موضوع ہے، اس لیے پولیس تحویل میں ہونے والی اموات کے متعلقہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تصادم یعنی کہ انکاؤنٹر کے نام پر ہونے والی اموات کو سب سے زیادہ خطرناک اور ماورائے قانون سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان نے اذیت کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن پر تاحال دستخط نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستانی جیلوں کو دوسرے ممالک خطرناک سمجھتے ہیں اور اس لیے ہندوستان سے بھاگے ہوئے مجرمین کو ہندوستان کے حوالے کرنے تیار نہیں ہوتے۔ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی تحویلی اموات کی وجہ سے ہندوستان کی پولیس بدنام ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی جیلوں میں انسانی وقار کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے دہلی پولیس اور کرناٹک کی حکومت کے خلاف دیے گئے اپنے فیصلوں میں کہا ہے کہ قیدی تحویل کے دوران بنیادی حقوق کے حقدار ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 9 نکات کی نشاندہی کی ہے جن پر حکومت اور پولیس اور جیل انتظامیہ کو کاربند ہونا چاہیے۔ نمبر 1، جیلوں میں زیادہ بھیڑ نہ ہو۔ نمبر 2، مقدمے کی سنوائی میں تاخیر نہ ہو۔ نمبر 3، اذیت اور بدسلوکی نہ کی جائے۔ نمبر 4، صحت اور حفظان صحت کو نظر انداز نہ کرے۔ نمبر 5، ناکافی غذا اور لباس سے گریز کرے۔ نمبر 6، جیلوں میں برائیوں کا خاتمہ ہو۔ نمبر 7، مواصلات کی کمی کو ختم کیا جائے۔ نمبر 8، جیلوں کو آنے جانے والوں میں باقاعدگی پیدا کی جائے۔ نمبر 9، کھلے جیلوں کا انتظام۔ اس کے باوجود 2018 میں 1966 پولیس اور جیلوں کی تحویل میں اموات ہوئی ہیں۔ اس میں سے 147 اموات پولیس تحویل میں اور 1819 اموات عدالتی تحویل میں ہوئی ہیں۔ 16 جولائی 2019 کو مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے لوک سبھا کو بتایا کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2018 سے 2019 کے دوران حوالات میں اموات 1933 ہوئی۔ ان میں سے 1797 کی موت عدالتی تحویل کے دوران اور 136 اموات پولیس کی تحویل میں ہوئی تھیں۔ 69.1% قیدی بغیر مقدمے کے جیلوں میں رہ رہے ہیں۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 4,78,600 ہندوستانی جیلوں میں ہیں، جبکہ جیلوں کی صلاحیت 4,37,039 ہے۔ اتنی زیادہ اموات کے باوجود پولیس یا جیل کے عملے کو کوئی سزا نہیں ہوتی۔ نمبر 4، اقلیتوں کی حالت۔ ہندوستان تقریباً گزشتہ 1000 برس سے ایک ہمہ قومی، ہمہ مذہبی، ہمہ نسلی اور ہمہ لسانی ملک ہے۔ چنانچہ اسے دیکھتے ہوئے نہرو نے ہندوستان کو انتشار میں اتحاد کہا تھا۔
نہرو کے اس اظہار کو تسلیم کرتے ہوئے ہندوستان کو ایک مقتدر اشتراکی سیکولر جمہوریہ بنایا گیا۔ ہندوستانی سماج میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندو 79.80%، مسلمان 14.23%، عیسائی 2.3%، سکھ 1.72% اور جین 0.3% ہیں، جبکہ بشمول پارسیوں کے دیگر مذاہب کی تعداد 0.66 ہے۔ اس اعتبار سے ہندو اور مسلمان ہندوستانی سماج کے دو اہم ستون ہیں۔ ان کے درمیان بقائے باہم کے بغیر سماجی ہم آہنگی ممکن نہیں، لیکن بدقسمتی سے 2014 سے ہندو مسلمان آبادی کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ 2014 کا انتخاب بی جے پی نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس نعرے کے ساتھ جیتا تھا، لیکن عملاً آج 18% مسلمان آبادی کو ترقی کے ثمرات سے محروم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ یو پی کے دادری میں ضعیف اخلاق کے گھر پر حملہ کر کے اسے ہجومی تشدد موب لنچنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک دل دہلانے والے ہجومی تشدد کے تقریباً 100 واقعات شمالی ہند میں ہوئے ہیں، جن میں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، جبکہ 2019 کے انتخاب میں بی جے پی کا نعرہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس تھا، لیکن نہ تو مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی پر کوئی توجہ دی گئی اور نہ ہی مسلمانوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کوئی قدم اٹھائے گئے، بلکہ مختلف عنوانات سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہجومی تشدد جیسے گھنونے جرم سے نمٹنے کے لیے سخت قانون بنانے کے بجائے عمداً موجودہ قوانین سے ہی کام چلانے کو ترجیح دی گئی۔ مسلمانوں کے لیے روزگار میں کوئی جگہ نہیں، خصوصاً سول سروسز میں مسلمان 3% سے بھی کم ہیں۔ 2019 کے سول سروسز کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد محض 28 ہے۔ فوج میں مسلمانوں کی نمائندگی 2% اور کارپوریٹ شعبے میں بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم نہ کے برابر ہے۔ چنانچہ اعلیٰ کمپنیوں میں ڈائریکٹرز میں مسلمان محض 2.67% ہی ہے، اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کی 500 کمپنیوں میں مسلمان کمپنیاں صرف 2.15 ہی ہے۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کی 100 کمپنیوں میں اعلیٰ منتظمین میں مسلمانوں کا فیصد 4.60، یعنی 587 ڈائریکٹرز میں مسلمان صرف 27 ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کامگار آبادی میں مسلمان سب سے نچلی سطح پر ہیں۔ نمبر 5، ہجومی تشدد یعنی کہ موب لنچنگ۔ ہجومی تشدد انسانی حقوق کی پامالی کی بدترین شکل ہے۔ ہندوستان میں ہجومی تشدد کی ایک نئی وبا پیدا ہوئی ہے، جو کہ انسانیت کی انتہائی بے رحمانہ شکل ہے، جس میں ایک ہجوم کسی فرد واحد یا گروہ پر حملہ آور ہو کر محصور بے گناہوں کو لکڑیوں، کلہاڑیوں یا درانتیوں سے مار مار کر بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی بے بس ہو کر جاری تشدد کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ عمل دو مخالف مذہبی گروہوں یا ذاتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ 2 ستمبر 2004 کو کھیرالانجی واقعے میں مہاراشٹرا میں اعلیٰ ذات کے لوگوں نے چھوٹے ذات کے گھروں پر حملہ آور ہو کر 4 افراد کے گلے کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح ناگالینڈ کے دیمارپور میں 5 مارچ 2015 کو جیل پر ہجوم نے حملہ کر کے عصمت ریزی کے الزام میں قید میں ایک قیدی کو مار کر مار ڈالا۔ اس طرح ہجومی تشدد کا غیر قانونی تشدد ہجوم کی جانب سے جھارکھنڈ میں 17 جون 2019 کو ایک 21 سالہ مسلم نوجوان کو رات میں 8 بجے موٹر سائیکل چوری کی کوشش کے الزام میں پکڑ کر جھاڑ سے باندھ کر صبح 6 بجے تک کچھ لوگ رات تمام بے گناہ کو مارتے رہے، جبکہ گاؤں کے تمام عوام اس کے خلاف گھیرا ڈال کر مظلوم کو دیکھتے رہے اور کسی نے بھی مظلوم کو مارنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مارنے والے مظلوم سے دوسرے مذہب کے نعرے بھی لگواتے رہے۔ صبح 6 بجے سے اس نوجوان کو ادھمری حالت میں پولیس کے حوالے کر کے چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن میں 3 یوم تک علاج کے بغیر اسے رکھا گیا اور اس وقت اسے ہسپتال لے گیا جبکہ وہ دم توڑ رہا تھا۔ ملک میں ہجومی تشدد کا آغاز حالیہ عرصے میں 28 ستمبر 2015 سے ہوا، جبکہ قصبہ یو پی کے دادری میں محمد اخلاق کے گھر پر بیف کاٹنے کے شبے میں پورے گاؤں کے اکثریتی مذہب کے عوام ہجوم کی شکل میں حملہ کر کے محمد اخلاق کو اینٹوں سے مار مار کر ختم کر دیے۔ دادری واقعے کے بعد سے زائد 60 ہجومی تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔
یہ واقعات دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تاہم مرکزی و ریاستی حکومتیں ہجومی تشدد کے لیے علیحدہ قانون سازی کے کیے بغیر عام تشدد کے قوانین سے ہی نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہجومی تشدد اور عام تشدد میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے بھی ہجومی تشدد سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کی مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے۔ اس تشدد میں ایک دو کے مقابلے میں ایک سماج ہوتا ہے جو نظریات پر کسی نہ کسی بہانے سے مخالف نظریے کے کسی معصوم فرد کو اپنا شکار بناتا ہے۔ چند لوگ مار پیٹ کرتے ہیں، دوسرے ہجوم کی شکل میں تماشائی دیکھتے ہیں، جس سے مارنے والوں کو مزید شے ملتی ہے۔ اس لیے سزا مارنے والوں اور تماشائیوں کو بھی یکساں ملنی چاہیے۔ ہجومی تشدد کی اصل وجہ ایک طبقے کے خلاف پایا جانے والا نفرت کا جذبہ ہوتا ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے والے سڑک پر چل رہے معصوم نوجوانوں کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم